اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق ہے باب الایمان بالقدر، تقدیر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم لفظ قدر پر بحث کرتے ہیں مختلف کتب سے۔ تقدیر کے اوپر کتنے فرقے ہیں، ان کے کیا کیا عقائد ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لفظ جو القدر ہے، باب ضربا یضرب سے یہ مصدر ہے، قدر یقدر قدرا و قدرا، تو اس کا معنی ہے اندازہ لگانا، احاطہ کرنا۔ قدر جو لفظ ہے باب ضربا یضرب سے مصدر ہے، اور بھائی دھیان کرو، لفظ قدر باب ضربا یضرب سے مصدر ہے جس کا معنی ہے اندازہ لگانا، احاطہ کرنا۔ جیسے کہ ایک مثال میں ہے قدرت الشیء، عربی میں ایک مثال ہے کہ قدرت الشیء، میں نے فلاں چیز کا احاطہ کیا، میں نے فلاں چیز کا احاطہ کیا۔ اب تقدیر کے بارے میں اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ تقدیر کی اصطلاحی تعریف سب سے پہلے یہ میرے پاس صحیح مسلم ہے، مسلم کی شرح ہے تحفۃ المسلم، شیخ عبدالعزیز علوی صاحب، استاد محترم فضیلت الشیخ شیخ الحدیث و تفسیر عبدالعزیز العلوی حفظہ اللہ تعالی، ان سے ہم نے صحیح مسلم پڑھی ہے، اور یہ ساتھی تھے، کلاس فیلو تھے فضیلت الشیخ محترم شیخ الحدیث و تفسیر مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب کے، آفت عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب کے کلاس فیلو تھے۔ انہوں نے ماشاءاللہ تحفۃ المسلم، مسلم کی شرح لکھی ہے۔ تو انہوں نے تقدیر کی تعریف جو کی ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں ایمان بالقدریہ یہ ہے، ایمان، یہ صفحہ نمبر اس کتاب کا تحفۃ المسلم جلد نمبر 1 ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 232 ہے، صفحہ نمبر 232۔ صفحہ نمبر 232 پر تقدیر کسے کہتے ہیں؟ بھائی توجہ سے یہ بات سنو، تقدیر کی بحث بڑی اہم بحث ہے۔ کہتے ہیں اس بات کا اقرار کیا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تقدیر کہتے ہیں اس بات کا اقرار کیا جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ خیر ہے، چاہے وہ شر ہے، چاہے وہ بد ہے، چاہے وہ شرک ہے، تو یا ایمان و یقین اور شریعت دین کی پابندی ہو یا پاسداری ہو، نافرمانی ہو، جو کچھ بھی ہے، اس سب کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ تقدیر کیسے کہتے ہیں؟ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس سب کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے، اور سب کچھ اس کے ارادہ اور مشیت کے تحت ہو رہا ہے، لیکن وہ ایمان اور یقین، اطاعت و فرما برداری کو پسند فرماتا ہے، کفر و عصیان کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور بھائی سمجھ آ گئے؟ خلاصہ یہ ہوا جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا، وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ ہے، لیکن اللہ پسند کرتا ہے اچھی چیزوں کو، اس کے علم میں ہے، اس کے احاطے میں ہے سب کچھ، اور اس کے احاطے میں ہی سب کچھ ہے، اس کو سارا علم ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک گروہ ہے، تقدیر کے بارے میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ تو اہل سنت والجماعت کا ہے، جو یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہونا ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے لکھا ہوا، اس کے ہاتھے میں ہے۔ اور قدریہ جو ہے وہ تقدیر کے منکر ہیں۔ بھائی بات سنو، ایک گروہ ہے اہل سنت والجماعت کا، محدثین کا، جن کا عقیدہ میں بیان کروں، ایک ہے قدریہ کا۔ قدریہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کسی چیز کا علم نہیں، بلکہ اس وقت علم ہوتا ہے جب کوئی چیز واقع ہوتی ہے۔
اللہ کو پہلے سے کسی چیز کا علم نہیں. وہ اس گروہ کو کہتے ہیں قدریہ. اس وقت اللہ کو علم ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز واقع ہوتی ہے. اس فرقہ کو جو تقدیر کا منکر ہے قدریہ اس لیے کہتے ہیں، یہ تقدیر پہ بازی بڑی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں تقدیر کا، اس لیے ان کو قدریہ. ایک گروہ ہے جبریہ کا، ایک گروہ ہے وہ کہتے ہیں بس نا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جو کچھ وہی ہونا ہے، انسان مجبور ہے. انسان، تو یہ بات بھی غلط ہے. نہ انسان مجبور ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ کو علم نہیں. اللہ نے لکھا ہے اندازے کے ساتھ، اور اللہ کو پتا تھا یہ کس سائڈ پہ جائے گا، یہ کس سائڈ پہ جائے گا، اور یہ کیا کرے گا. اسی طرح یہ شرع عقیدہ واسطیہ، شرع عقیدہ واسطیہ جو ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس پر بحث کی ہے تقدیر کے باب میں، اور اس کی شرح اور اس کے بارے میں ترجمہ اور بعض یعنی کہ جو مشکلات ہیں ان کو حل کیا. وہ بھی ہمارے استاد محترم ہیں مختار احمد سلفی صاحب، میں نے ان سے بھی پڑھا ہے. منٹا والا میں پڑھایا کرتے تھے، کیونکہ ایک سال میں نے منٹا والا میں بھی پڑھا ہے. تو اس لیے منٹا والا کے جو شیخ ہیں، جامعہ رحمانیہ کے جو شیخ ہیں، اور لوک ورکشاپ کے جو شیخ ہیں، اور ستیانہ بنگلہ کے، ان سب سے میں نے علم کو حاصل کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑے شیوخ سے سیکھا ہے. جی اب تقدیر کی جو تعریف شرع عقیدہ طحاویہ میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل سے ہر چیز کی مقدار اور اس کے وقت کو جانتا ہے، پھر اس نے اپنی قدرت اور معیشت کے ساتھ اپنے علم کے مطابق ہر چیز کو وجود بخشا، اور وجود میں لانے سے قبل ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ چھوڑا ہے. کس نے لکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے. تو اب اس کے بعد یہ کتاب التوحید ہے. کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب صاحب کی، انہوں نے بھی تقدیر کے اوپر بات کی ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. اگر جو ایمان نہیں لاتا وہ کفر کرتا ہے. جیسے کہ انہوں نے اس مسئلہ میں بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو کان لأحدہم مثل احد ذہبا ثم انفقہ فی سبیل اللہ ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی ایک احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور تقدیر پر ایمان نہ لائے تو اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کریں گے. اور اسی طرح عبادہ بن صامت نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے انک لن تجد طعم الایمان حتی تعلم، بے شک اگر ہرگز نہیں پائے گا ایمان کا ذائقہ حتیٰ کہ خلاصہ یہ ہے کہ تو اللہ کی تقدیر پر ایمان لے کر آئے. ایمان لانا فرض ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں من مات علی غیر ھذا فلیس منی. تقدیر کے بارے میں امام کائنات کا فرمان ہے کہ جو شخص، اور یہ مسند احمد میں حدیث ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص تقدیر پر ایمان لانے کے بغیر مر گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے تقدیر پر ایمان لانا ضروری اور فرض ہے. اور اس طرح مسند احمد میں اور سنن کی روایات میں ابن دیلمی کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب کے پاس آیا، میں نے اس کو کہا میرے دل میں نا تقدیر کے بارے میں کچھ گڑبڑ چلتی رہتی ہے، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں گڑبڑ چلتی رہتی ہے، تو مجھے کوئی چیز بیان کرو کہ اللہ اس کو ختم کر دے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ اگر تو احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لے، سونا 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 اللہ کے راستے میں، لیکن تقدیر پر ایمان نہ لایا
تو اگر مر گیا اسی حالت میں تو لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو اہل نار میں سے ہوگا، تیرا شریعت محمدیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور یہ حاکم میں صحیح درجے کی روایت ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود، حذیفہ بن یمان، ابن ثابت، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں، ایک تو تقدیر کے اوپر بات، یعنی کہ تقدیر کہتے کس کو ہیں، اور اس پر ایمان لانا کیسا ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ تقدیر اندازے کا نام ہے، احاطے کا نام ہے، جس کو اللہ نے کیا ہوا ہے۔